نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم العظيم والكرم وآله وبارك وسلم. احادیث کی جتنی کتابیں وجود میں آئی ہیں وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بعد ہی میں لکھی گئی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے. صحائف ستہ جو مشہور ہے وہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی. انہی کو صحائف ستہ کہا جاتا ہے. بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے. ایک ہوتا ہے حدیث کا روایت کے اعتبار سے صحیح ہونا. اس حدیث کو فلاں نے روایت کی، وہ راوی ثقہ ہے، قابل بھروسہ ہے، تہمت کی جو سے پاک ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ان سے روایت کی، وہ بھی راوی صحیح ہے، انہوں نے ان سے روایت کی. انہوں نے صحابی سے روایت کی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے. یہ ہے روایت کے اعتبار سے صحیح ہونا. اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. کسی بھی حدیث کا روایت کے اعتبار سے صحیح ہونا اور ہے، اور کسی حدیث کا عمل کے لیے صحیح ہونا اور ہے. روایت کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر عمل مجتہد اس پر نہیں ہے. تو عمل مجتہد کے لیے صحیح ہونا یہ اور ہے. اس لیے کہ مجتہد جانتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی سب صحیح ہے، مگر یہ حدیث
متروک العمل ہے، اس حدیث پر عمل نہیں۔ یہ حدیث واجب التاویل ہے، معول ہے، اس حدیث کی تعویل کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا گیا۔ تو اگر وہ حدیث صحیح ہے مگر متروک ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حدیث صحیح ہے روایت کے اعتبار سے مگر معول ہے تو اس کے ظاہر پر عمل نہیں ہوگا۔ حدیث صحیح ہے مگر منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ حدیث جب منسوخ ہو تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب یہ اعتراض کر رہا ہے سب کہ بخاری شریف میں ہے رفع یدین، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کو کان کے لو تک لے جاؤ، سجدے میں جانے سے پہلے لے جاؤ۔ یہ ہے بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر سے، حدیث صحیح ہے مگر یہ حدیث منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ اور کس میں ہے یہ حدیث؟ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، اسی میں مذکور ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدا میں رفع یدین فرماتے تھے، شروع میں رفع یدین کیا ہے، ثم ترکہ، اس کے بعد میرے آقا نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، رفع یدین کی حدیث صحیح ہے مگر منسوخ ہے۔ جب کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح ہو، عمل کے اعتبار سے چھوڑ دیا گیا ہو عمل کرنا اس پر، تو اب اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جاتے، اس کے بعد ہاتھ کو کانوں کی لو تک نہیں اٹھاتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی کس میں ہے؟ صحیح ستہ میں ہے۔ تو صحیح ستہ کی ایک حدیث پر عمل کرو اور دوسری حدیث کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے؟ یہ مجتہد جانتا ہے۔ اس لیے ائمہ دین بہت سی صحیح احادیث کو دیکھتے اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں العمل اثبت من الاحادیث، علماء ربانیین کا عمل حدیثوں سے زیادہ ٹھوس ہے، حدیثوں سے زیادہ مستحکم ہے۔ حدیثیں کچھ کہتی ہیں لیکن علماء کا عمل اس پر نہیں رہا، تو اب تم ان حدیثوں پر مت چلو، ان علماء ربانیین کے عمل کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں
کہ کون سی حدیث متروک ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث مؤول ہے، وہ جانتے ہیں۔ ائمہ تابعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت پائے وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کی جنہوں نے صحبت پائی وہ تابعین ہیں۔ تابعین میں جو ائمہ گزرے، بڑے بڑے عالم، تو ائمہ تابعین کی ایک جماعت یہ کہتے تھے کہ علماء ربانیین کے عمل پر چلو۔ جب ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جاتی اور وہ ان کا عمل اس پر نہیں ہوتا تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ ما نجہل ھذا، ہم اس حدیث سے غافل نہیں، ہم اس حدیث کو جانتے ہیں جو حدیثیں پیش کر رہے ہو۔ ما نجہل ھذا، ہم ان سے جاہل نہیں، ان سے غافل نہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں، ولیکن مزل عمل علی غیر ہی، علماء ربانیین کا عمل تو اس کے خلاف پر ہو چکا ہے، تو جب ان کا عمل اس کے خلاف پر ہے تو ہم اسی عمل کو اختیار کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث مؤول ہے، اس کی تعویل کر دی گئی ہے، یہ حدیث متروک ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، قرآن کریم میں 114 سورے، 114واں سورہ قل اعوذ برب الناس ہے، 43 سورہ ایسی ہے جس میں کوئی آیت ناسخ یا کوئی آیت منسوخ نہیں، 25 سورہ ایسی ہے جن میں ناسخ اور منسوخ دونوں طرح کی آیتیں موجود ہیں، 6 سورہ ایسی ہیں جو صرف ناسخ ہیں، ان میں کوئی آیت منسوخ نہیں، اور 40 سورہ ایسی ہیں جن میں صرف منسوخ آیتیں ہیں، ان میں کوئی آیت ناسخ نہیں۔ ناسخ و منسوخ کا معنی یہ ہے کہ اب یہ حکم یہیں تک تھا، اس کے بعد جو پہلے حکم تھا اب وہ نہیں رہے گا۔ پہلے مشرکوں سے، کفار سے شادی جائز تھی، پھر یہ منسوخ ہو گئی۔ پہلے شراب کی روک نہیں تھی، لوگ شراب پی کر نماز میں آتے،
قرآن کریم میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب اجازت نہیں رہ گئی، وہ حرام ہو گیا، کفار سے شادی منسوخ ہو گئی، حرام ہو گیا۔ تو جس طرح سے قرآن کریم میں بعض احکام منسوخ ہو گئے، پہلے ان کی اجازت تھی، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ احادیث میں بھی بہت سے ایسے احکام تھے جو احکام پہلے ہوتے تھے، جائز تھے، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئے۔ علامہ عینی نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ جس حدیث میں رفع یدین کی اجازت ہے، یہ ابتداءً تھا، شروع میں تھا، ثم نسخ، پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب یہ غیر مقلد جگہ جگہ حدیث میں ہے رفع یدین، حدیث میں ہے رفع یدین، ارے کون کہتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث میں تو ہے، مگر اس پر عمل کرنا منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا، حدیث کا روایت کے اعتبار سے صحیح ہونا، روایت کے اعتبار سے احادیث ہیں، صحیح ہیں۔ بخاری شریف میں جو احادیث ہیں صحیح ہے روایت کے اعتبار سے، مسلم شریف میں روایت کے اعتبار سے، ابو داؤد میں روایت کے اعتبار سے، ترمذی میں روایت کے اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے صحیح ہونا اس کو مجتہد جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث منسوخ نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے، حکم الہی کو بجا لاؤ، رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ائمہ دین کے ارشادات کی پیروی کرو۔ جب ائمہ تابعین کی ایک جماعت فرماتے ہیں، جب ان کو کچھ حدیثیں ایسی ملتی کہ یہ تو اس طرح کی حدیث ہے اور آپ کا عمل اس پر نہیں ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اس سے غافل نہیں، ہم اس سے جاہل نہیں، لیکن عمل تو اس کے خلاف پر ہو چکا ہے۔ تو علماء کا عمل احادیث سے زیادہ مستحکم ہے۔ مجتہد جانتا ہے، مجتہد باریکیوں کو جانتا ہے، احادیث کے مطلب کو جانتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل نہیں فرماتے اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اسی طرح سے احادیث کو ائمہ دین اگر نہیں کھولتے، نہیں بتاتے، تو لوگ بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، نہیں سمجھ پاتے۔ جبھی تو حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیثوں سے تو مجتہد کے علاوہ دوسرے گمراہ ہو جائیں گے۔ مجتہد حدیث سے راہ پاتا ہے،
دوسرا اگر حدیث پر چلے گا وہ تو سمجھ ہی نہیں پائے گا کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث متروک ہے، کون سی حدیث معول ہے۔ وہ تو ایسی الجھا رہے گا جیسے غیر مقلد وہابی الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سنی مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے رب کے اس حکم پر عامل ہوں، حکم الہی کو بجا لاؤں، حکم رسول کو بجا لاؤں، اور ائمہ دین مجتہدین کے ارشادات پر چلو۔